ہیں فیصل آباد سے. بہت شکریہ جناب, اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام جو ہے وہ شامل کریں, بلکہ آپ پہلے علاج بتائیں اور پھر جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایسا کرتے ہیں خلیل بھائی, پہلے علاج بتا دیں, سیگمنٹ بعد میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی خلیل بھائی آئیے, خلیل بھائی کو پیش کریں مار کر. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ تھا کہ چہرہ جو ہے وہ پیلا ہوتا جا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ, ایک تو یہ ہے کہ پیلیا بھی ہو سکتا ہے, اس پر غور فرما لیں. خون کی کمی بھی اس کا سبب ہوتی ہے, تو اور یہ بھی دیکھ لیں کہ قبض وغیرہ نہ ہو, کھانا صحیح سے ہضم ہوتا ہو, تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. جگر کی خرابی بھی اس کا سبب ہوتی ہے, تو آپ اچھی طرح اپنا کوئی چیک اپ کروا لیں. پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کے فروٹ استعمال کریں. مثال کے طور پہ جیسے انار ہے, خوبانی ہے, خشک خوبانی مل جائے وہ آپ لے لیں, یا چیری ہے, اور تربوز ہے, خربوزہ ہے, جو بھی آپ کو فروٹ مل جائے اس کا استعمال جاری رکھیں. اور دوسرا یہ کہ سبزیوں پر توجہ دیں, پالک کا استعمال کیا جائے, یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے اگر گاجر کا فی الحال ہمارے ہاں موسم نہیں ہے, اگر وہ بھی اس خون کے حوالے سے مفید ہوتی ہے. اسی طرح سے سیب مفید ہے, کالے انگور ہیں, یہ جو ہے خون وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں. تو اس پر آپ غور کر لیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ کوئی پیلیا ہے, یرکان کا مسئلہ ہے, تو اس کا جو ہے باقاعدہ علاج کروایا جائے. اور جسمانی دردوں کے حوالے سے پوچھا گیا, اس کے لیے میں انشاءاللہ لکھ کر عرض کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے. باقی یورک ایسڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کروانے کا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی ارشاد فرماتے رہتے ہیں, تو وہ بھی کروا لیا جائے. اگر وہ بڑھا ہوا ہو تو اس کا جو ہے علاج کیا جائے. باقی ایک عام سے اگر جسمانی جیسے کمزوری ہوتی ہے, اس حوالے سے پٹھے اعصاب وغیرہ کمزور ہوتے ہیں, اس کے لیے میں انشاءاللہ عز و جل یہ علاج لکھ رہا ہوں, تو آپ یہ استعمال فرمائیں گے تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا. یہ علاج جو ہے 4 چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہے اسگن ناگوری. اسگن ناگوری اسے کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے چوب چینی, یہ بھی بہت مفید چیز ہے دردوں وغیرہ کے لیے, جسمانی دردوں کے لیے. اور اس کے اندر تیسری چیز ہے وہ ہے سنگاڑا. سنگاڑا ہے, اب وہ پاکستان میں کئی زبانیں چلتی ہیں, زیر کے ساتھ بھی, زبر کے ساتھ بھی, اچھا آپ جو بھی بول لیں. سنگاڑا بھی کہتے ہیں, کوئی سنگاڑا کہہ دیتا ہے, ویسے زیادہ تر سنگاڑا ہی سنا ہے کہ سنگاڑا ہی سے کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر آپ مصری شامل کر لیں. یہ تمام جو ہے ہم وزن آپ لے لیجئے, 100 گرام لینا چاہیں, 50 گرام لینا چاہیں. اور اگر شوگر کا خدا نخواستہ پرابلم ہے تو پھر مصری اس میں سے مائنس کر دیں. باقی 3 چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو پیس لیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ جسمانی دردوں کے حوالے سے اس کو آپ بہت زیادہ مفید پائیں گے. تو صبح و شام 1 چمچ کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جائے. اور مہینہ بھر 2 مہینہ جیسا پرانا مرض ہے اس کے حساب سے اس کو استعمال فرمائیں. اور جسمانی درد وغیرہ رہتے ہیں تو زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے, جیسے رمضان المبارک میں انہوں نے کہا کہ آج کل زیادہ درد ہوتا ہے, تو ایک تو کچھ نیند پر توجہ دی جائے, اور دوسرا یہ کہ ٹھنڈا پانی اور اس طرح کی چیزیں, پکوڑے, سموسے, تو اس پر بھی نظر کی جائے, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید پکوڑوں سموسوں پر کس طرح کی نظر کرنی چاہیے؟ اب اس میں اصل میں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر یہ کہا جائے کہ چھوڑ دیں, اور جن کو عادت ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ آپ نظر کر لیں. چھوڑ کے دیکھیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا. گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں, بیسن ہے, چنے کی دال ہے, اور یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں, دیر سے ہضم ہوتی ہیں. جب ہضم دیر سے ہوتی ہیں تو پھر جسم کے اندر گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں, پھر کبھی یہاں درد, کبھی وہاں درد. تو بعض اوقات وہ جوڑوں کا درد نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے کھانے پینے سے جو گیس وغیرہ جسم میں بنتی ہے, تو پیٹ کی خرابی جو ہے اس کا باعث ہوا کرتی ہے. باقی سر کی جو